لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، اور سلسلے دروس میں آج ایک اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں جو معمولاً مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جب صلوات پڑھتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام پر تو اس صلوات میں آل محمد کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بعض لوگ اس کو بدعت کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میں اس کے بارے میں مختصر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بتحقیق خدا اور خدا کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم بھی نبی پر صلوات و سلام بھیج دیں یا پڑھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نبی کا ذکر ہوا ہے تو آل نبی کو کہاں سے لایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت ہم لیتے ہیں محمد گرامی، رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ رسول جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنی خواہشات نفسانی سے کبھی کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ خدا کی رضایت میں، خدا کی وحی کے اور خدا کے اشارے سے بیان کرتا ہے۔ تو وہ رسول بیان فرما رہا ہے، لا تصلوا علی الصلاة البطراء، مجھ پر کبھی بھی ناقص صلوات نہ پڑھنا، مت پڑھنا، مجھ پر ناقص صلوات نہ پڑھنا۔ اس آیت کی ذیل میں رسول فرماتے ہیں مجھ پر ناقص صلوات نہ پڑھنا۔ قالوا وما الصلاة البطراء، لوگوں نے، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ناقص صلوات سے کیا مراد ہے؟ وما الصلاة البطراء، لوگوں نے پوچھا صلاۃ بطرا سے کیا مراد ہے، ناقص صلوات سے کیا مراد ہے؟ قال، پیغمبر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و تمسکون، تم اس طرح پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد پھر خاموش ہو جاتے ہو، اس سے آگے اور جملہ اور کوئی تم اضافہ نہیں کرتے، مجھ پر درود پڑھ کر تم خاموش ہو جاتے ہو، یہ صلاۃ بطرا ہے، یہ ناقص صلوات ہے، یہ دمبریدہ صلوات ہے، یہ ابتر صلوات ہے، یہ نامکمل صلوات ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے بل قولوا، بلکہ تمہیں پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے، پڑھیں تم لوگ کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس مجھ پر اور میرے آل پر صلوات پڑھیں، تو یہ صلوات مکمل صلوات ہے۔ پس پیغمبر نے اس آیت کی ذیل میں تفسیر فرمایا کہ ناقص صلوات محمد گرامی پر پڑھنا، یعنی خود رسول تک پڑھنا، وہ ناقص صلوات ہے۔ آل رسول کو شامل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مکمل صلوات ہے۔ یہ اس روایت کو تاریخ جرجانی اور تفسیر تفتزانی یا کشف الغمہ شعرانی، اسی طرح صواعق المحرقہ ابن حجر، اور اسی طرح بہت سارے کتاب در المنصور جلد نمبر 5، اسی آیت کی ذیل میں بہت سے اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس روایت کو بہت سے اہل سنت کے محدثین، مفسرین اور اہل سنت کے بزرگان نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آیت، جس آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 157 میں، آیت نمبر 157 میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس سے مراد کون ہے؟ یعنی تمام وہ جو اس سے پہلی آیات میں جو ہے مختلف جو امتحانات کے بارے میں ذکر ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے بیان کرنے کے بعد مختلف طریقے سے خدا امتحان اور آزمائش میں ڈال دیں گے، نفوس سے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، مختلف مسائل و آلام سے۔ ان تمام مسائل کو برداشت کرنے کے بعد کوئی اس پر صبر کرے اور قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، تو اس کے بعد خدا نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، خدا ان پر صلوات اور اس کی رحمت نازل کرتا ہے۔ تو تاریخ میں آپ مجھے بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں جو تمام تر سختیوں میں، مختلف آزمائش اور امتحانات میں ان کو آزمانے کے بعد جو ہے وہ اس پر صبر کیے ہیں؟ ان افراد کا نام یا آپ بتائیں یا میں بتاؤں گا۔ وہ افراد کائنات میں اگر ڈھونڈے تو کوئی نہیں ملے گا سوائے آل محمد کے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 3 دن روزہ رکھتے ہیں، بھوک کی حالت میں، افطار کے موقع پہ یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھانا دیتے ہیں، خود بھوک سے رہتے ہیں، پانی سے اور نمک سے افطار کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ کوئی زندان میں، کوئی پریشانی میں، حالت خوف میں، کربلا کے واقعہ کو آپ دیکھیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اس کے باوجود وہاں پر صبر کی اس انتہائی منزل کو دیکھیں۔ اور اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان تمام مصائب و آلام کو دیکھنے کے بعد 18 بائی زینب کے سامنے شہید ہونے کے بعد پھر بھی زینب فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، خدا کی بارگاہ میں دین اسلام کی آبیاری کے لیے یہ جو مصائب اور مشکلات جو میں نے دیکھی ہے یہ زیبائی کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر فائز انسان جو صلوات و رحمت کے مستحق جو درجہ اولا یا اس آیت کی مصداق اکمل ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت ہے۔ اگر قرآن سے اگر ہم دلیل ڈھونڈنا چاہیں تو یہ ہے۔ دوسری بات، سلام علی الیاسین میں بھی مختلف بحث ہے، مختلف روایت ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلام علی الیاسین سے مراد جو ہے یاسین جو ہے حضرت الیاس ہے، اور آل یاسین جو ہے حضرت الیاس کے خاندان ہے، الیاس نبی۔ اور اسی طرح بعض نے کہا ہے یاسین سے مراد سورہ قرآن میں جو سورہ یاسین ہے وہ مراد ہے، آل یاسین سے مراد قرآن پر عمل کرنے والے مؤمنین مراد ہے۔ بعض روایات میں کہا ہے یاسین سے مراد رسول گرامی اسلام ہے، الیاسین سے مراد آل یاسین ہے۔ تو اس میں حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے آل یاسین سے مراد جو ہے پیغمبر گرامی کے آل ہے، اور امیر المؤمنین نے بھی سے منسوب ایک روایت ہے، اس میں بھی آل یاسین سے مراد آل محمد کو کہا گیا ہے۔ تو مختلف روایات ہے اس کے بارے میں، تو اس سے واضح ہوا کہ آل محمد پر شیعیان حیدر کرار کیوں درود پڑھتے ہیں۔ اب ایک دو روایت میں اس کے صلوات کی فضیلت کے بارے میں بیان کر کے آپ کی زخمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات کی فضیلت یہ ہے عزیزان، صلوات کی فضیلت یہ ہے، خدا صلوات پڑھتے ہیں تو اس کے مراد یہ ہے نزول رحمت ہے، ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں تو کیا ہے تقاضائے رحمت ہے، اور مؤمنین صلوات پڑھتے ہیں تو کیا ہے مغفرت کی خواہاں ہے، طلب مغفرت کے لیے ہے۔ اب آتے ہیں صلوات کی فضیلت کے بارے میں، ایک دو روایت سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا۔ قال مولانا علی ابن محمد الحادی، امام ہادی سے علیہ السلام سے ایک روایت ہے، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد واہل بیتہ صلوات اللہ علیہم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خلت کے مقام پر خدا نے فائز کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کثرت کے ساتھ زیادہ تر جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے خدا نے حضرت ابراہیم کو مقام خلت پر فائز کیا۔ اور اسی طرح
حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ الصلاۃ علی محمد وعلی اہل بیتہ، روز قیامت اعمال کی کسوٹی میں سب سے سنگین ترین عمل اگر ہے تو وہ صلوات پر محمد و آل محمد ہے، اس کی زیادہ وزن ہے، اس کی زیادہ قیمت ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر سے روایت ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق، صلوات پڑھتے وقت بلند آواز میں صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد، کہ اس طرح بلند آواز میں پڑھیں۔ کیوں؟ یہ نفاق کو ختم کر دیتا ہے بلند صلوات پڑھنے سے، اس کی فضیلت یہ ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر سے ایک اور روایت ہے کہ من صلی فی کتاب، اگر کوئی کسی کتاب پر میرے نام کے ساتھ صلوات لکھیں گے تو لم تزل، جب تک وہ نہیں مٹے گا، جب تک اس کاغذ پر میرے نام کے ساتھ وہ صلوات باقی ہے، تو الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، تو وہ میرے نام کے ساتھ کسی کتاب پہ کسی کاغذ پہ صلوات لکھیں گے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ جب تک وہ کاغذ پر میرے نام کے ساتھ وہ صلوات موجود ہے، ملائکہ اس شخص کی استغفار کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور صلوات قبر میں نور ہے، صلوات دعا کی قبولیت ہے، صلوات جو ہے دعا کی قبولیت ہے، نورانی قبر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمیں محمد و آل محمد پر معرفت کے ساتھ صلوات پڑھنے والوں میں خدا شامل کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، التماس دعا۔